اور موجودہ افغان صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں افغان امور کے ماہر رستم شاہ محمد صاحب. رستم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رستم صاحب جب سے طالبان نے کنٹرول حاصل کیا ہے افغانستان میں اس کے بعد سے جو ان کا کردار رہا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور یہ بتائیے گا کہ مستقبل میں کون کون سے ممالک ایسے ہیں جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ اب مختلف ہو چکے ہیں؟ دیکھیے ان کا جو کردار رہا ہے ابھی تک کابل شہر کے حوالے سے کہ کیسے پرامن طور پہ وہ داخل ہوئے اور لوگوں کو تحفظ دیا, عورتوں کو انہوں نے آزادی دی. عورتیں بھی ٹی وی پہ اینکرز بنی ہوئی ہیں, وہ آ رہی ہیں, عورتیں دفتر میں کام بھی کر رہی ہیں. جو لوگ پچھلی حکومت سے وابستہ تھے ان کو بھی تحفظ دیا, ان کو بھی ایشورنس دی کہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. جو لوگ آرمی میں تھے وہ بھی ان کو بھی تحفظ دیا گیا ہے کابل شہر کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سب کے لیے معافی ہے, کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا, ایک انکلوزیو حکومت ہوگی وغیرہ, تو ان باتوں پہ ابھی تک تو ان کا جو کردار ہے وہ ابھی تک تو ان پہ پورا اتر رہے ہیں. اب ان کو ذرا وقت ہم دیں, 1 ہفتہ 2-3 ہفتے دیں تاکہ وہ حکومت کی تشکیل تو کریں. اس وقت سب سے ارجنٹ اور سب سے بڑا امیڈیٹ مسئلہ جو ان کے سامنے ہے وہ حکومت بنانا ہے. اگر وہ حکومت انکلوزیو ہوئی جیسے کہ وہ دعوے کر رہے ہیں تو پھر تو ہمیں ان پہ اعتماد کر باقی باتیں وہ کہتے ہیں ان پر بھی وہ عمل کریں گے اور پائے تکمیل تک ان وعدوں کو پہنچائیں گے. اب دیکھیں کہ انہوں نے مسلسل کئی پچھلے 3-4 دنوں سے جو ان کے اپوزیشن میں تھے, جو ان کے رائیول تھے, جو ان کے مخالفین تھے, دشمن تھے, ان سب سے انہوں نے ملاقاتیں شروع کر رکھی ہیں. اور یہ اس لیے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک براڈ بیس, ایک ملٹی ایتھنک حکومت بنائی جائے. تو میرا خیال ہے ان کو بھی کچھ وقت دیں اور اس کے بعد جب حکومت کی تشکیل ہو جائے, خد و خال سامنے آ جائیں, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ریجنل کنٹریز اور باقی دنیا کے ممالک. رستم شاہ صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, آپ کو لگتا ہے اگر ملٹی ایتھنک حکومت بنتی ہے افغانستان میں تو وہ طالبان کو قبول ہوگی؟ طالبان خود طالبان ہی حکومت بنائیں گے, طالبان اس کو لیڈ کریں گے, کیونکہ طالبان کا کنٹرول ہے سارے افغانستان پہ, تو حکومت بنانا ان کا حق ہے. لیکن حکومت انکلوزیو ہونی چاہیے جیسا کہ وہ دعوے کر رہے ہیں, کیونکہ افغانستان ایک ملٹی لنگول ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے. اس میں آپ نے باقی ایتھنک گروپس کو بھی نمائندگی دینی ہوگی. اس کے بغیر جو بھی حکومت بنے گی وہ کمزور ہوگی, فریجائل ہوگی, نازک ہوگی. تو وہ حکومت بنائیں گے, وہی ان کو لیڈ کریں گے, لیکن باقی فیکشن اور باقی ایتھنک گروپس بھی ان میں شامل ہوں گے. اور اس کے بعد جو تعمیر اور جو امن ڈیلیوری آف امن ہے اور جو داعش وغیرہ کا خاتمہ ہے, ان کے بعد ان کا آغاز ہوگا. جب پہلی حکومت بنائیں, اس وقت تو ان کے جو بڑی لیڈر ہیں وہ ابھی تک افغانستان پہنچے نہیں ہیں. تو جب وہ آ جائیں گے تو ہمیں پھر یقین ہوگا کہ اب طالبان جو ہیں ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں اور دنیا کے ممالک سے, ریجنل ممالک سے, باقی دنیا کے ممالک سے وہ رابطے استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چائنا, رشیا, ایران, یہ تینوں جو بڑے ملک ہیں قریبی ممالک, ان سے ان کے قریبی روابط ہیں, اور پاکستان سے تو ان کے روابط ہیں, اور باقی جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں ان تک وہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو رستم شاہ صاحب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل قریب میں جو ہے وہ ایک عالمی بلاک جو ہے وہ بننے جا رہا ہے یا بن چکا ہے؟ دیکھیں ایک مضبوط حکومت, اسلامی حکومت کی وہ تشکیل دیں گے تو وہ چین کا جو منصوبہ ہے 1 بیلٹ 1 روڈ, سینٹرل ایشیا کے ساتھ ان کے جو کنیکٹیوٹی کے مسائل ہیں, جو روس کے ساتھ ان کے مسائل ہیں, داعش وغیرہ کے, وہ سب جو ہے وہ ساری ریجن پہ, سارے اس منطقے پہ ان کے بہت مثبت اثرات آئیں گے. کیونکہ ایک متحدہ پیسفل سٹیبل افغانستان سے سب کو فائدہ ہوگا. سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا, کیونکہ پاکستان کا ویسٹرن بارڈر محفوظ ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سازی ان کے لیے ذرا مشکل مرحلہ ہے, کیونکہ وہ تیار نہیں تھے کتنی جلدی وہ اقتدار پہ قابض ہو جائیں. ہمیں ذرا ان کو وقت دینا چاہیے.
اچھا رستم شاہ صاحب، عام معافی کا اعلان تو کیا گیا طالبان کی جانب سے ہم، لیکن دیکھتے ہیں کہ سابقہ حکومت کے جتنے بھی لوگ تھے ان کی دیکھا جا رہا ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں کہ پچھلی حکومت کے جتنے بھی لوگ جن کو سپورٹ کر رہے تھے وہ اگر مل سکیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ بھی بتائے گا کس طرح کا نظام ہوگا اگر طالبان جو ہے وہ اپنی حکومت بناتے ہیں، کیا ایرانی طرز کا نظام ہوگا؟ میرے خیال میں لگتا وہی ہے، افغانستان کا ایک کانسٹیٹیوشن موجود ہے، میرے اپنے خیال میں وہ ایک لویا جرگہ بلا کے ترمیم کریں گے اس کانسٹیٹیوشن میں، اس دستور میں کچھ ترمیم کریں گے تاکہ اس کو مزید اسلامی بنایا جا سکے، اور اس میں کوئی ایسی پوزیشن کریٹ ہو کہ ایک مثلا ہیبت اللہ خونزادہ جو ان کے امیر ہیں کہ وہ ایک امیر المومنین کی حیثیت سے یا ایک اسپریچول ہیڈ کی حیثیت سے صرف دیکھتے رہیں، اور باقی حکومت میں جو لوگ ہیں پریزیڈنٹ ہو یا جو بھی ہو وزیر وغیرہ مشیر چلاتے رہے، گورننس سسٹم کو وہ بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو کس طرح امینڈ کرتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ موجودہ کانسٹیٹیوشن بھی اسلامی ہی ہے، چند دفعات اس میں شاید ایسی ہیں جن میں ترمیم کرنی پڑے، تو وہ ترمیم وہ کیسے کرتے ہیں، اور آیا لوگوں سے مشاورت کر کے کرتے ہیں یا ایک گرینڈ اسمبلی جس کو افغانستان میں لوئے جرگہ کہتے ہیں، لوئے جرگہ بلا کے اس میں ترمیم کرتے ہیں، یہ ان کی ثوابدید پر ہے، لیکن اس کا ہمیں علم ہو جائے گا کہ ان کی کیا ارادے ہیں اور کیسی حکومت کس طرح کی گورننس سسٹم کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے تو مالیات کا ہے۔ رستم شاہ محمد صاحب، اگر بات کی جائے طالبان کی اور ایران کی، دونوں مختلف اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کیا مستقبل میں ایران کا کردار ہو سکتا ہے طالبان کو سپورٹ کرنے میں؟ طالبان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو داعش سے خطرہ ہے، اور ان کا جو ایسٹرن بارڈر ہے اور افغانستان کا جو ویسٹرن بارڈر ہے ایران کے ساتھ، وہ ان کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اب طالبان کی حکومت ہوگی تو ان کا بارڈر محفوظ ہو جائے گا، داعش کے حملوں سے اور داعش کی پریزنس سے محفوظ ہو جائے گا، اور پھر ایران کا اپنا ایجنڈا ہے، طالبان کا اپنا ایجنڈا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں مل کے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اب تو کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے، اور کنیکٹیوٹی سے دونوں ملکوں کو فائدہ، کنیکٹیوٹی نہیں آتی افغانستان میں عدم استحکام کی وجہ سے تو دونوں کو نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب، افغان امور کے ماہر ہم سے گفتگو کر رہے تھے، آپ کے وقت کا شکریہ۔